الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہم ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بار فرمایا کہ مجھے یہ بات آپ کے بارے میں معلوم ہوئی ہے کہ آپ دن میں صوم رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہر دن میں صوم رکھ رہے ہیں اور ہر رات پوری رات قیام کر رہے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر کچھ حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر کچھ حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر کچھ حق ہے. اس لیے کبھی صوم رکھا کریں اور کبھی صوم نہ رکھا کریں. اور بلکہ آپ نے مشورہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن صوم رکھ لیا کریں، اس سے پورے سال کا ثواب آپ کو مل جائے گا. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے قوت اور طاقت سے نوازا ہے، میں اس سے زیادہ صوم رکھ سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جیسا صوم رکھا کرو. ایک دن وہ صوم رکھتے تھے اور ایک دن ناغا کرتے تھے، صوم نہیں رکھتے تھے. اور کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی آخری عمر میں کہ کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آسانی کو قبول کر لیا ہوتا کہ مہینے میں 3 دن رکھ کے پورے سال کا ثواب حاصل کرتا. لیکن چونکہ میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ ایک دن صوم رکھوں ایک دن نہ رکھوں، بڑھاپے میں اس میں دشواری ہو رہی ہے. بہرحال یہ حدیث ہمیں یہ بات کی تعلیم دیتی ہے کہ کوئی آدمی اگر پوری زندگی ہر دن صوم رکھنا چاہے تو ایسا کرنا ممنوع ہے، بلکہ اس طرح صوم رکھنا چاہیے کہ انسان کی قوت بھی باقی رہے اور اللہ کی عبادت کو پوری زندگی وہ بہتر انداز میں کر سکے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. واقعہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ بخاری و مسلم میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو پوری زندگی لگاتار صوم رکھ جاتا ہے، کسی دن بھی ناغا نہیں رکھتا. تو آپ نے فرمایا لا صام ولا افطر، ایسے شخص نے نہ صوم رکھا اور نہ ہی کھانا کھایا، یعنی اس کے صوم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. دنیا میں اس نے کھانا نہیں کھایا، آخرت میں وہ صوم کے ثواب سے محروم ہے، تو نہ اس کا صوم ہوا نہ اس کا کھانا کھانا ہوا. یہ انتہائی ناکام و نامراد شخص ہے. تو اس لیے صوم دہر یہ ہمارے لیے ممنوع ہے، نہ اسے بزرگوں کے تعلق سے بیان کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ اتنے سالوں تک لگاتار صوم رکھ گئے، تو یہ سب باتیں سنت کے خلاف ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.